ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جس دور میں نازاں تھی یہ دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی تو ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گیا ایک علی اجتائی راز وچ ہے بڑا لطف نماز وچ ہے حسین نے سجدے چ سر کٹایا حسین اج بھی نماز وچ ہے رہی وسدی بارش تیراں دی میرے پیرا کا سبحان اللہ سارا زخمی چورہا شبیرہ کا سبحان اللہ جد وقت اخیر نماز پڑھی تقدیرہ کا سبحان اللہ ممتاز برادی لاش اٹھے ہم شیرہ کا
قسمت وچ تیری پھر کوئی نہیں تے بد مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں جے میں آپ ونجاں تے ونج نہیں سکدا جے سوہنا سداوے تے دیر کوئی نہیں میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی مل کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ جھوم جھوم کر پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ حضرت محترم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد آقائے نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے اکاجت الجنات کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس پر حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق فرمائے اور سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محترم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی جو 5ویں ماہانہ محفل جشن غوث البراء وہ انکار پذیر ہے اور اس محفل کی صدارت صاحبزادہ والشان صاحبزادہ پیر سید ضیاء الرسول شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ کاظمیہ نصیریہ اور صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا پیر سید شفاء الرسول شاہ صاحب کاظمی سجادہ نشین آستانہ عالیہ کاظمیہ نصیریہ اور نعت خان شامل شان اور پر حضرات اور بالخصوص رقیب محفل حضرت علامہ مولانا قاری افرار حسین فریدی صاحب، آپ نے سب کو شمار کیا کہ وہ بھی اپنے بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ نقابت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے اور نعت خانوں نے بھی اپنی حاضری پیش کی، پر حضرات نے بھی بندہ نچیر بھی حاضر ہے، چند منٹ کی حاضری ہے، جس چیز کا مجھے حکم دیا گیا اس کے لیے حاضر ہوں اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ بہت بڑا عالم دین ہوں یا فلاں ہوں فلاں نہیں، اس در کا میں گدھا ہوں اور اسی در کی وجہ سے آج اس مقام پر کھڑا ہوں۔ تو یہ قبلہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید نصیر اللہ شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا فیض ہے کہ بندہ نچیز کو اس قابل کیا کہ آج اس مقام پر کھڑے ہیں اور ہم یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کی قبر پر کروڑے رحمتوں کا نزول فرمائے اور اس مدرسے کو دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس
مدرسے کے اندر پڑھنے والے طلباء اور پڑھانے والے استاد اور اس کا نظام چلانے والے اور جو لوگ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ جس انداز کے ساتھ ہو، کوئی ویسے پیار کرتا ہے، کوئی مالی لحاظ نہ پیار کرتا ہے، جس طرح بھی جو بندہ بھی اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ان کے جو دلی مقاصد ہیں ان کو پیارے محبوب کا صدقہ پورا فرمائے۔ حضرت محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیات کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی کے باپ نہیں ہے، وہ میرا رسول اور آخری نبی خاتم النبیین بن کر آیا ہے۔ حضرت محترم، ہم یہاں کافی دیر سے بیٹھے ہیں، آج دیکھ لیں دنیا کوئی کسی سیاستدان کی جو ہے تعریفیں کر رہا ہے، کوئی اپنی دولت کے اندر محو ہے، کوئی کھیل کود کے اندر محو ہے، کوئی کسی چیز کے اندر محو ہے، لیکن ہم سلام ان ہستیوں کو کرتے ہیں اور ہم سلام آپ کو کرتے ہیں کہ آپ نہ تو صرف دنیا داری کے لیے بیٹھے ہیں، نہ کسی سیاستدان کے لیے بیٹھے ہیں، نہ کسی کھیل کود کے اندر بیٹھے ہیں، صرف اور صرف آپ کا بیٹھنا یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں اور انہی کو راضی کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب ہم نے تیری شان بھی اعلیٰ بنائی، ہم نے تیری امت کے اندر جو ولی تھے ان کو بھی اعلیٰ بنایا، جو تیری امت سونا اس کو بھی ہم نے اعلیٰ بنایا۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت، اے سونا جو ہم نے تجھے امت عطا کی ہے نا وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہتر ہے۔ یا اللہ پہلے بھی نبی آئے ان کی بھی امتیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن مالک ان کو اعلیٰ نہیں کیا، ان کو بہتر نہیں کیا۔ ہمارے اندر کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا اخلاق ہمارے اندر ہے جس کی وجہ سے آج تو نے ہمیں اعلیٰ بنا دیا، بہتر بنا دیا؟ تو کیا ہماری شکلیں اچھی تھی اس لیے اعلیٰ کیا، یا ہمارے کام اچھے ہیں اس لیے اعلیٰ کیا؟ کون سا ایسا عمل ہے؟ اللہ نے فرمایا نہ شکلیں اعلیٰ ہے نہ کام اعلیٰ ہے، صرف تم کو اعلیٰ اس لیے کیا ہے کہ تمہاری زبان پر میرے محبوب کا نام آتا ہے، اس وجہ سے تجھے میں نے اعلیٰ بنا دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں سب سے اعلیٰ بنایا۔ اب دیکھیں ہم اپنے محبوب کا بھی ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے ساری کائنات سے اپنے محبوب کو اعلیٰ بنایا اور اپنے محبوب کی امت میں جو اولیاء تھے ان کو سب سے اعلیٰ بنایا اور امت کو بھی سب سے اعلیٰ بنایا۔ کنز الاعمال کے اندر یہ حدیث ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء والمرسلین عبادہ وذکر الصالحین کفارہ، فرمایا کہ انبیاء اور رسولوں کا ذکر کرنا یہ رب کی عبادت ہے اور اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور آج ہم وہی کام کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں اور پیارے مصطفیٰ کی امت میں سے جو اولیاء تھے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت عطا کی، شان عطا کی، مرتبہ عطا کیا، سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے اعلیٰ ہر چیز عطا کی اور یہ محمود خاتم النبیین بن کر آیا۔ اس کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، نبوت کا جو دروازہ تھا وہ اللہ نے بند کر دیا۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ بتاتے ہیں کہ جس دن پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت پاک شہادت ہوئی، میں اس وقت بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔
اور اس کے اندر سے یہ آواز آئی جو میں نے اپنی کانوں کے ساتھ سنی ہے کہ وہ بت رو رو کر کے کہا تھا اے بتوں تمہارا ستیہ ناش ہو، اب آخر زمان نبی آ چکا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور اس نبی کا نور مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پھیل جائے گا، اس کے بعد کسی نبی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت آپ فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے سیدنا عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوبصورتی اور اتنا چہرہ خوبصورت بنایا تھا، اتنی شان عظمت عطا فرمائی۔ کیا فرماتے ہیں کہ جب میری نظر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو میں اس وقت سمجھ گیا تھا کہ انا وجہہ لیس بوجہ کذاب، فرمایا کہ یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اگر یہ ہے چہرہ تو یہ محمد مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ محترم معلوم جو ہوا کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا عیب نہ ہو، نبی وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، رب اپنے نبی کو ہر عیب سے پاک پیدا بناتا ہے۔ کوئی آنکھ سے کانا ہے وہ نبی بن چکا ہے، کوئی لاکھ سے لنگڑا ہے وہ نبی بن چکا ہے، کوئی کسی طرح ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے وصال کے بعد 30 دجال آئیں گے اور جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، صحابہ وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ میرے بعد رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ رب محترم استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ موٹر میں پولیس جو ہے نا، اس کے اوپر ایک لائٹ والا ٹرک جو ہے نا وہ پولیس والے نہیں چلنے دیتے، تو ایک لائٹ والا ٹرک موٹر والے جو ہے وہ چلنے نہیں دیتے ہیں، تو ایک آنکھ والا نبی ہمیشہ تشریف کر سکتے ہیں۔ جناب محترم نبی وہی ہوتا ہے جس کے اندر کسی قسم کا عیب نہ ہو، جن کو رب نے شانے دیے ہوں، مقام دیے ہوں، مرتبے دیے ہوں، ہر چیز اللہ کریم نے اس نبی کو عطا کر کے پھر اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، وہی نبی۔ اب آگے سوال کریں، ابو صخرہ عقیلی آپ اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے کہ عرابیوں میں سے ایک عرابی راستے کے اندر کھڑا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر ایک رجسٹر ہے جس پر تورات لکھی ہوئی ہے، اور اس کا بیٹا بیمار ہے اور وہ اپنے بیٹے پر کھڑا ہو کر تورات کو پڑھ رہا ہے، بیٹے کو تورات سنا رہا ہے۔ وہاں سے میرے آقا کا گزر ہوا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تورات پڑھنے والے یہودی، کیا اس تورات کے اندر میری نام، میری عظمت، میری شان، میرا مقام، میرا مرتبہ، میرا دنیا کے اندر آنا موجود نہیں ہے؟ اور اس یہودی نے آگے سے سر کو ہلایا، ہلا کر اشارہ کیا، سونا نہیں، اس کا بیمار بیٹا جو چارپائی پر لیٹا ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے باپ سے وہ تورات کو پکڑ کر کہا، باپ جو جھوٹ بول رہا ہے، اصلیہ مدینے کے تاجدار، اس تورات کے اندر تمہاری عظمت بھی ہے، تمہاری شان بھی ہے، تمہارا مرتبہ بھی ہے، تمہارا دنیا کے اندر آنا بھی ہے، سونا تمہارا خاتم النبیین نبی ہونا بھی موجود ہے، میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے۔ جب اتنی بات کی اس بچے نے کہا، سونا مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کر دو۔ تو میرے آقا علیہ السلام اس بچے کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا اور کہا بیٹا تو اپنے باپ سے الگ ہوگا۔ جب الگ ہوا ہے شاید ہی بیماری کے عالم میں تھا، ادھر کلمہ پڑھا الگ ہوا ہے اور ادھر اس کی روح پر بات کر دی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے غسل کفن کا انتظام کرو اور اس کے جنازے کے اندر میں خود شریک ہوں۔ تو آپ نے محترم معلوم کیا ہوا، آج جو بندہ میرے آقا علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی عظمت کی حفاظت کرتا ہے، آپ کا ذکر اور چرچا کرتا ہے، اس کو پیارے مصطفیٰ عزتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ جب وہ اس کائنات سے چلا جاتا ہے اس کے جنازے کے اندر خود شریک ہو جاتے ہیں۔ حضرت محترم آپ دیکھیں امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا کیا تھا، کون سی ان کے اندر صلاحیت تھی، اب کون سی بھی معذور ہے، کوئی جانور
کوئی پہچاننے والا نہیں تھا کون خادم حسین ندوی ہے. جب شیخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی ہے, جب سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کی حفاظت کی ہے, نبوت سے رسالت کی حفاظت کی ہے, یہ تو کیا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ علامہ خادم حسین ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو پہچان کیا. اس کائنات کے اندر کیا ہو رہا ہے, مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. فلسطین کے مسلمان ہیں, کشمیر کے مسلمان ہیں, جہاں کہیں بھی مسلمان رسول اللہ کا نام لیتے ہیں, ان کی عصمت پہ ڈنکے بجاتے ہیں, آج انہوں پر ظلم کیا جاتا ہے. جبکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے رب العالمین فرماتے ہیں کہ دنیا والوں میری مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو, اس کا بدلہ میں تجھے جنت عطا فرماؤں گا. میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے, ایک کنجری تھی جو گناہ کرتی ہے اور وہ اپنا گناہ کرنے کے لیے جا رہی تھی. راستے کے اندر کیا دیکھتی کہ کتے کا بچہ پیاسا ہے, وہ تڑپ رہا ہے اور اس کو شدت کے ساتھ پیاس لگی ہے, ساتھ کنواں بھی ہے. اس کنجری کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں نے تو گناہ کرنا ہی کرنا ہے, اگر 5 منٹ 10 منٹ کے بعد کر لوں, اس کی پیاس بجھا دوں, اس کے ساتھ بھلائی کر دوں, تو گناہ بعد میں ہو جائے گا. اس نے یہ خیال کیا. جب کتے کے قریب جاتی ہے کیا دیکھتی کہ وہاں رول نہیں ہے, رسی نہیں ہے, کنواں موجود ہے, پانی ہے لیکن ہے نیچے. اس کے دل کے اندر خیال ہے کہ اپنے سر کا دوپٹہ اتار, اس کو رسی بنا اور جوتا اتار, اس کو ڈوب بنا. اس نے اسی طرح کیا, کنویں سے پانی نکالا, نکالنے کے بعد کتے کو پلایا. جب کتے کی پیاس ختم ہوگی, کتے کی پیاس بجھ گئی, وہ کنجری جانے لگی ہے. اللہ کریم نے فرمایا چل اسرائیل اس کی روح کو قبض کر. روح قبض کرنے کے بعد فرمایا کہ اس کو جنت عطا فرما دے. یا لاش نے کوئی نیکی والا کام نہیں کیا ہے, ساری زندگی یہ گناہ کرتی رہی, ساری زندگی اس نے گناہ کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا ہے. آج تو کہہ رہا ہے اس کو جنت عطا فرماؤ. اللہ کریم نے فرمایا کہ فرشتوں گناہ ضرور کرتی رہیے, میں نے گناہوں کو نہیں دیکھنا بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ میری مخلوق کے ساتھ پیار کر رہی تھی اور اس کی پیاس کو بچایا ہے, اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے, میں نے اس کے ایک عمل کو دیکھ کر اس کو جنت عطا فرمایا. آج دیکھیں ہم مسلمانوں پر کتنے ظلم کر رہے ہیں, آج یہ ہمارے پر عذاب کیوں آ رہے ہیں, کیوں ہماری بربادیاں ہو رہی ہیں, کیوں ہم ہلاک ہو رہے ہیں, کیوں گھروں کے اندر سکون نہیں ہے, کیوں گھروں کے اندر بربادی ہے, بھائی بھائی کا نہیں ہے, بہن بھائی کی نہیں ہے, بیٹا باپ کا نہیں ہے, باپ بیٹے کا نہیں ہے. وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنی من مرضی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور رسول اللہ کے دین کو چھوڑ کر جو ہے چھوڑ رہے ہیں. پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب دنیا گناہوں کے اندر راغب ہو جائے گی, گناہ زیادہ سے زیادہ کرے گی اور میری سنت سے ہٹ جائے گی, اس وقت اللہ پر وہ عذاب نازل کرے گا جو ان کے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں سنا ہوگا. آج وہی عالم آج وہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اب دیکھیں دوسری حدیث کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ تھا وہ راستے کے اندر سے گزر رہا ہے اور ایک درخت کی شاخ تیز جو ہے وہ نیچے لٹکی ہے. کوئی بھی بندہ وہاں سے گزرتا ہے وہ ٹائم اس کو تکلیف دیتی ہے. وہ بندہ جب گزرا دل کے اندر خیال آیا کہ یہ ٹیلی جب بھی کوئی آدمی گزرتا ہے اس کو تکلیف دیتی ہے, کل میں آ کر کلہاڑا لا کر اس کو کاٹ دوں گا. وہ بندہ گھر گیا, رات سویا, اللہ کریم نے فرمایا چل اسرائیل اس کی روح کو قبض کر. روح قبض کرنے کے بعد فرمایا اس کو جنت عطا کرو. یا اللہ جنت بھی عطا کر دیتے ہیں لیکن اس نے عمل کو کیا نہیں ہے. اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں ارادہ اس نے پکا کیا تھا نا, وہ تو میرے میں دی ہے, اگر میں وہ دیتا تو یہ کاٹ دیتا. اس لیے کہ اس نے انسانی کے ساتھ ہے وہ بھلائی کی ہے. بلاتے مطلب جب انسان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے, اس میں سلوک کرتا ہے, اللہ اس کا بدلہ جنت عطا فرماتے ہیں. مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں, مسلمان
مسلمانوں پر زیادتیاں کی جا رہی ہے، آج مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، ناموس رسالت کی کوئی حفاظت نہیں، میرے آقا علیہ السلام کی عظمت پر ڈٹ کے جانے جا رہے ہیں۔ اور آگے محترم میرے آقا کی شان تو نہیں کر سکتی ہے، چاہیے لاکھ کوششیں کر لے، اس کی عظمت کو بلند کرنے والے رب کی ذات ہے۔ اللہ فرمانا ورفعنا لک ذکرک، سونیا ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ جب ذکر بلند کرنے والے رب کی ذات ہے، یہ لاکھ کوشش بھی کر لے تو یہ نبی کا ذکر ہے کو ختم نہیں کر سکتے، عظمت کو ختم نہیں کر سکتے۔ حضرات محترم یہ خود تو مٹ جائیں گے لیکن پیارے مصطفیٰ کا نام و نشان نہیں مٹ سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کیسے سمجھیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا جو ہے وہ پہرا دیں اور ان کی حفاظت کریں۔ جو میرے آقا علیہ السلام کی عزت، عظمت اور ناموس پر بکواس کرتا ہے، بھونکتا ہے، اس کی سزا صرف ایک ہے کہ وہ واجب القتل ہے، اس کا سر سے اتار دیا جائے گا۔ بتاتے محترم آج ہمارا حق بنتا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کی اور آپ کی ناموس کی جو ہے وہ حفاظت کریں۔ آج ہر بندے پر یہ فرض ہے، اور جو رسول اللہ کی عزت پر داغ لگاتا ہے، عزت کو کم کرتا ہے، وہ واجب القتل ہے، اس کی سزا صرف یہی ہے، اس کا سر جو ہے ولید نامی ایک کافر تھا مکہ کے اندر۔ حضرت علامہ رہاوی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس بات کو نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مکہ کے ولید نامی آدمی تھا، اس نے ایک سونے کا بت بنوایا تھا، اس کو سجا کر اس کی عبادت کیا کرتا تھا، اس کو سنبھالنا، روزانہ اس کی پوجا کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کو طرح طرح کی جو ہے القابات دینے سے سامنے سب کو رکھنا۔ ایک دن ایسا ہوا اس بت نے بولنا شروع کیا، جب وہ بولا نا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں وہ بے ہوتا کلمات کہے جو آپ کی شایع شان نہیں تھی۔ اس نے کہا معاذ اللہ یہ رسول اللہ جو ہے اللہ کے نبی نہیں ہے، یہ آپ کی زبان نبی نہیں، اس کی کوئی عظمت نہیں، کوئی شان نہیں، معاذ اللہ یہ جھوٹا نبی ہے، یہ اپنی طرف سے باتیں کرتا
ایسی بات کرتی ہے جو ہم سوچ رہے تھے اس طرح کی کوئی بات کرے تو صحیح ہمارا قرآن سچا ہو. اس نے اس طرح کیا کہ جلدی کے ساتھ باہر کیا. اس نے دوستوں کو بلایا بولا کر کہا آؤ دیکھو آج میرے بت نے میرے خدا نے بول کر ہمارے اس دشمن کے بارے میں یہ کلمات کہے ہیں, آؤ تم بھی سمجھ جان لو. سارے کافر آ گئے. بت نے پھر بولنا شروع کر دیا وہی کلمات وہی جملے جو رائے اس نے پہلے کہتے. اب کافر بڑے خوش ہوئے. یہ بات تو بہت اچھی ہے اور یہ ہماری شان کے بارے میں ہے. ہمارے یہ بت جو جن کو جھوٹا کہا جاتا تھا یہ سچے ہیں, جن کی عظمت ہے, ان کا مقام ہے. ہمارے اللہ رسول اللہ کی کوئی شان نہیں, کوئی عظمت نہیں, کوئی مقام نہیں, کوئی مرتبہ نہیں, کچھ نہیں ہے. جب یہ بات ہوئی نا اس نے اس طرح کیا کہ مل کر مشورہ کیا کہ ہم آج جا کر جلسہ بنائیں. اب پورے کافروں کو بلایا گیا, جلسے کا انتظام کیا گیا. سٹیج لگ گئے کہ فلاں بت جو ہے خدا جو ہے وہ بولتا ہے. اب اس کو سامنے رکھ دیا گیا, مجمع لگ گیا, جلسہ ہو گیا, شروع ہو گیا. انہوں نے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی. جا کر انتظام کی تھی مدینے کے تاجدارا وَدُّہا دے چہرے والے عالم نشرہ دے شینے والے سونے مدینے والے سونے آیا جاؤ اسی جب تھے انتظام کیتا ہے, اسی لوگوں نے اکٹھا کیتا ہے. او پت جرا سی سونے کا بنایا سی, او بولتا بھی ہے, او گلہ بھی کرتا ہے, سونے گفتگو بھی کرتا ہے. تسی تشریف لے کے آؤ مدینے کے تاجدارا, خود سامان بھی کر لو, خود سن بھی لو اور دیکھ بھی لو. مدینے کے تاجدار نے فرمایا کافرو چلو, تسی انتظام کرو, میں چل کے سرکار نے شہادت لیا. سرکار خود نہیں گئے. جب گئے نا وہ بول کے اٹھی کہہ رہے وہ بڑے خوش ہوئے کافر بھی یہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماد اللہ شان مصطفی کرنی ہے. اتنا بڑا مجمع ہے رسول اللہ سوا کس مجمع جان کے کوئی عزت نہیں رہ جائے گی, شادی بلے بلے دباوا ہو جائے گی. لیکن حضرت محترم جس محبوب رب شان عطا کرے گا وہ بھی شان کو کام نہیں کر سکتا. ہن بت بول کے کی کہہ رہے ہیں, اوے مجمع والے غور نال سن لو, اے اللہ نے رسول نے اینا تو بعد کسے نبی نے نہیں آنا. اینا دی شان اللہ, اینا دا مقام اللہ, اینا دا مرتبہ اللہ, اینا دی ہر چیز اللہ ہے. اینا دا کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ, اینا دی غلامی دی اندر آ جاؤ. اینا رب نے شان عطا فرمایا نے اللہ کا قرآن کے اندر وَمَا تعریف بیان کی تھی نا تو ولید بڑا غصے چاہا. انہیں اس سے بہت بھی پکڑیا کے نیچے سوٹ دیتا تو ٹکڑے ہوئے. ان سارے کافر رسوات ذلیل ہوئے. میرے آقا علیہ السلام صحابہ کے نام گئے کہ خوش ہو اپنی اس وجاہت کے نام, اس مرتبے کے شان و شوکت کے نام میرے آقا علیہ السلام اس محفل سے واپس آئے. انہوں نے جب واپس آ رہے تھے راستے کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی ایک سوال کے نام ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی شبد لباس پہن ہویا, تلوار ہاتھ کے اندر تے تلوار میں خون آلود. میرے آقا علیہ السلام کے نام جب ملاقات ہوئی میرے آقا نے فرمایا تسی کون ہو, کتھوں آ رہے ہو, آپ تلوار خون آلود کیوں ہے؟ انہیں عرض کی سونیا میرا نام محیط بن الابہر ہے. سونیا
سونے میں دے پیچھے دوڑیا تو رستے دے اندر میں قتل کیتا واصلے جہنم کیتا جہنم کرن تو بعد سونیا اس خود دے اندر بیٹھ کے جیڑی تواڈی عظمت تے شان بیان ہوئی ہے نا سونے اور کسی اور تے نہیں کیتی وہ پہلی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب گفتگو سنی سرکار خوش ہو گئے مسکرائے کہ میرے آقا نے ہاتھ چوک کے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں تیرا نبی ہو کے یہ دعا کر رہے ہیں کہ انہیں تیرے محبوب دی عظمت دی حفاظت کی ہے تیری محبوب دی عظمت دے چرچے بلند کیتے نے یا اللہ یہ دی بخشش فرما کہ رب محترم پتہ اے چلیا آج جیڑا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس رسالت کی حفاظت کرے آپ کی عظمت دے چرچے بلند کرے وہ دیتے اللہ بھی راضی ہے اللہ دا رسول بھی راضی ہے واسطے میرے آقا ہاتھ چوک کے جد اللہ والے گورے گورے ہاتھ چوک کے دعا کریں وہ بھی بخشے کے اندر شاکری بخشے آج سارے کل وقت ہے آج اسی سارے متحد ہوگی اکٹھے ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے حفاظت کریے رات محترم پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے اندر اندر کیا فرماتے ہیں کہ جو پاکستان علیحدہ ہویا نا تاریخہ چلیاں کافروں نے اپنے جل سے کیتے اسی اپنے جل سے کیتے آپ فرماتے ہیں کہ ایک جلسہ ایسا ہویا کہ جیتے صرف کافر ہی کافر اکٹھے سے انہاں کافرہ نے جلسہ کیتا تے جلسے کے دوران میں جو تقریرہ ہوئی نا تے تقریرہ کرتی ایک آدمی کھڑا ہے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے شان سے گستاخی کی تھی آپ فرماتے ہیں کہ اس جلسے کے پیچھے ایک بزرگ آدمی بڈھا آدمی بیٹھا سی انہوں نے بولو لال رنگ دا ڈنڈا سی جی میں آج ساڈے ماحول کے اندر مست لوگ اپنے آپ کو پاگل تے دیوانے کہنے والے مجنوں انہوں نے ہاتھ جی میں لال ڈنڈا ہوندا نا اس نے وہ لال ڈنڈا پکڑیا تے پچھو سٹیج وچ آ کے انہوں سامنے کھڑا ہو کے مخاطب کیا کہ اے رسول اللہ کی عظمت کے بارے گستاخیاں کرنے والیا آپ کی شان میں اندر بکواس کرنے والیا سیدھا ہو جا جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے شان کے بارے کو بھوگ رہی ہے اور کی حفاظت کرنے واسطے میں آ گیا ہم اپنے آپ کو آپ نے وہی ڈنڈا پکڑا تو زور دی ماریا اکے ضرب کے نال آپ نے اس کا خاتمہ کیا واسطے جہنم کیتا کافر نے پکڑیا انگریزوں نے پکڑیا جیل وچ پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ملاقات واسطے گیا جب گئے آپ نے فرمایا کہ بابا تو تے ضعیف العمر سی بڈھا سی تیرے کو اپنے آپ کو نہیں ٹریا جاندا تے اتنا زور دی ڈنڈا مارے کہ اکے دے نال اوندا خاتمہ کر دتا ہے اون واسطے جہنم کر دتا ہے اے طاقت تے کتھوں آ گئی انہاں کہا پیر جی اسی ضرور نماز 5 وقت دی نہیں پڑھتے ساڈے اندر کمی ہے نیکی دے عمل نہیں کرتے ساڈے کمی ضرور ہے ساڈے اخلاق اچھے نہیں ساڈے اندر کمی ہے سب کچھ ہے لیکن پیر جی اسی بے غیرت نہیں نا کہ ساڈے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے اندر لوگ گستاخیاں کرن بکواس کرن اور اسی خاموش ہو کے سنتے رہیے بیٹھتے رہیے فرمایا نہیں پیر جی اے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طاقت سی کہ ان کے ظلم کے نام اس کو واسطے جہنم تک اسی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کی شان آپ کا مقام کے مرتبے آپ کی عظمت کا پہرا دیجئے نموس رسالت کی حفاظت کریے اللہ کے محترم آگے اسی حفاظت کریں گے اللہ بھی ساڑھے راضی ہو جائے گا اللہ کا رسول بھی ساڑھے راضی ہو جائے گا آگے جیڑی عزت ملی ہے جیڑا مقام ملتا ہے جو کچھ بھی اللہ نے سب کو عطا کیا ہے پیارے مصطفیٰ نے صدقہ کرتا ہے اللہ کے محترم آج ساری عزت پہ کوئی تھوڑا کے بھی نشان لگ جائے نا اسی اپنی اس عزت کی حفاظت واسطے بڑا کچھ کرنے ہیں خود کوشش کرنے ہیں نہ ہوئے تو محلے داروں اکٹھا کر کے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے ہیں نہ اس سمجھ کے چودھری بلا کے سب کچھ پوری کوشش کر کے ہر طرح سے اپنی اس حفاظت واسطے جو ہے سب کچھ کرنے ہیں ذات محترم تیری حفاظت اتنی قیمتی ہوگی کہ ہاتھ داغ بھی لگے تو وہ دی خاطر سب کچھ کریں کہ جس رسول اللہ نے سمجھے تیرو رب نے عزت عطا کی تھی اس رسول اللہ کی عظمت ہوتے آج سب کچھ ہو رہے ہیں کہ تیرے پرواہ بھی نہیں وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے موجہ مسجد کے اندر گزارنے زندگی ذاتی محترم یہ پتہ چلے گا اودو جب عشر کا پیغام ہوئے گا رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت رسول اللہ کہیں گے نا کہ اے میرا امتی نہیں اس وقت تیری مغروری تیرا تکبر سب کچھ ختم ہو جائے گا آج وقت ہے آج توبہ بھی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی حفاظت بھی کر آج پارا دے رسول اللہ کی عظمت میں چرچے بلند کر انہوں نے ذکر بلند کر جب تو
بلند کرے گا اللہ عزت بھی عطا فرمائے گا تیری عزت کی حفاظت بھی فرمائے گا اللہ سب کچھ عطا کرے گا اللہ بھی راضی ہے اللہ کا رسول بھی کرے گا اللہ محترم اس سے بات کے صرف بس انی التجا کرنے کے پیر نصیر و پیر نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ آپ کی فرماندے نے آپ فرماندے نے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے آقا تیرا آشنا سلامت میرا کام چل رہا ہے آقا تیرا آشنا سلامت میرا کام چل رہا ہے پیارے مصطفیٰ نے سانو عزت عطا فرمائی عظمت دیتی شانہ دیتی مرتبے دیتی ہر چیز دیتی شانہ کی حق بڑھتا ہے کہ اشی اج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموش رسالت کی حفاظت کریے آپ کی عظمت آپ کا مقام آپ کا مرتبہ آپ کا ذکر کو بلند کریے جو شی بلند کریں گے اللہ کریم بھی راضی اللہ کا رسول بھی راضی دعا ہے کہ اللہ کریم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ